سلمان فارسی عرب تو نہیں تھے نا، فارس کے تھے، اور فارس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، تو اس لشکر کا امیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور جا کے انہوں نے دعوت دی، اپنی ہی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں، پہلے ان کو دعوت دی اور کہا کہ دیکھو تم ہماری اطاعت کر لو، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں تمہاری قوم کا ہوں اور میرے تابع عرب لوگ ہیں جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ عرب لوگ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے، اب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اجمی ہے، عربی اجمی، قرآن و حدیث میں بھی ذکر آیا اس کا کہ عرب ہیں یا عجم ہیں۔ اصل میں اجما جانور کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ عرب لوگ غیر عرب کو جانور سمجھتے تھے، ان کی زبان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان اگر ہے تو صرف اور صرف عربی زبان ہے، ایسی فصیح اور بلیغ زبان دنیا میں کوئی نہیں ہے، باقی تو زبان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ رومی ہو، چاہے وہ حبشی زمانے میں زبانیں تھیں، وہ اس قابل نہیں ہے، ان کے اندر نہ فصاحت ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ایسا ہے جیسے وہ زبان نہیں بلکہ انسان بڑبڑا رہا ہے، وہ اس کو زبان ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہتے تھے یہ لوگ عجم ہیں، ان کی کوئی زبان نہیں ہے، یہ ایسے جیسے جانوروں کی زبان ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ناز کو مٹا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی عجم کو عرب پر بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس فرق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ تو انہوں نے جا کے دعوت دی، اور دعوت میں کہا کہ دیکھو میں تمہاری قوم کا ہوں، لیکن عرب لوگ میرے تابع ہیں، سارے پیچھے لشکر میں عرب لوگ ہیں اور میں ان کی قیادت کر رہا ہوں، میرا حکم وہ مان رہے ہیں، میرے اشارے پر وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے عزت دی ہے کہ آج عجم ہو کر بھی اللہ نے مجھے ان کا امیر بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ صرف عرب کے ہوتے نا تو آپ جہاد کی ابتدا فارس سے کرتے، کیا خیال ہے؟ آپ نے جہاد کی ابتدا جو غزوہ بدر ہوا ہے وہ کس کے خلاف ہوا ہے؟ وہ اپنے ہی قوم کے خلاف ہوا، قریش، بنو ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ ہے، اور آپ نے سب سے پہلے انہی کے خلاف لڑائی کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام جو ہے نا وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں لڑتا، بلکہ اسلام صرف عقیدے کی بنیاد پہ لڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام بلند ہو، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ جو صرف اسلام کی خاطر لڑتا ہے، فرمایا کہ یہ اسلام کی خاطر لڑنے والا ہے، یہ اللہ کی لڑنے والا ہے۔ تو اسلام نے کیا بتایا کہ بھائی کسی زبان کی بنیاد پر یا کسی نسل کی بنیاد پر کسی کو فضیلت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نعروں سے بھی منع فرمایا۔ ایک غزوہ کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تلوار پکڑی ہوئی تھی اور ایک مشرک پر تلوار چلائی اور کہنے لگے خذھا وانا الغلام الفارسی، یہ لے میری طرف سے وار، اور میں ایک فارسی غلام ہوں، فارسی نوجوان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ کہا کہ خذھا وانا الغلام الانصاری، یہ لے میری طرف سے وار اور میں ایک انصاری جوان ہوں۔ اپنے آپ کو فارس کی طرف کیوں نسبت کی؟ اپنی نسبت انصار کی طرف کرتے۔ انصار کوئی قوم نہیں ہے، انصار ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ میں جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی مدد و نصرت کی تھی، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہوں، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو
یہ نعرہ تمہارا غلط ہے، تم نے اپنے آپ کو فارس کی طرف منسوب کر کے یہ تلوار چلائی ہے، ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو انصار کی طرف نسبت کر کے تلوار چلاؤ۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جہاد کے موقع پر بھی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔